بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، وہ یہ کہ گری پڑی چیز اسے اٹھا لینا، اس کا کیا حکم ہے شریعت میں۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ بات پیش آتی ہے، چلتے پھرتے کچھ چیزیں ہمیں گری ہوئی پڑی ہوئی کیا نظر آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نقدی درہم روپیہ ہو، یا موبائل فون ہو، یا کوئی اور ایسی چیز ہو جس کی قیمت ہو۔ ایسی چیزیں اگر ہمیں نظر آ جائیں تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین تعلیم ہے۔ حدیث طویل ہے، پڑھی جائے گی اور اس حدیث کا مفہوم بیان کیا جائے گا، اور مفہوم کے ذریعے بہت ساری باتیں کیا ہے واضح بھی ہو جائیں گی، مزید اور بھی کیا ہے وضاحت کی جائے گی۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرے پڑے سونے اور چاندی کے بارے میں پوچھا گیا۔ گرا پڑا سونا ہے اور چاندی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی رسی یا تھیلی کو اچھی طرح پہچان لو۔ اس کی رسی یا تھیلی کو اچھی طرح پہچان لو، پھر سال بھر اس کی پہچان کراؤ۔ اگر پہچانا نہ جائے، یعنی اسے کوئی وصول کرنے سے نہ آئے، تو اسے خرچ کر لو، لیکن یہ تیرے پاس امانت ہے۔ اگر زمانہ بھر میں کسی دن اس کا طالب آ جائے تو تم اسے ادا کرو۔ پھر آپ سے دوبارہ سوال ہوا کہ گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تجھے اس سے کیا واسطہ ہے، اس کو تو رہنے دو، اس کا جوتا اور اس کا پانی اس کے ساتھ ہے، پانی پی سکتا ہے اور درختوں سے پیٹ بھر سکتا ہے، اس کا مالک خود اسے تلاش کر لے گا۔ پھر اسی شخص نے آپ سے بکری کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا یہ بکری تیرے لیے ہے، یا تیرے کسی دوسرے بھائی کے لیے ہے، یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گم شدہ چیزیں، گری پڑی جو چیزیں ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر غور کیا جائے تو 3 مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، مختلف اصناف، مختلف اجناس کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں کے بارے میں مختلف جواب رہا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر سونا اور چاندی گرا پڑا مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اعرف وکاءها وعفاصها، تم اس کی رسی یا تھیلی کو اچھی طرح پہچان لو۔ پچھلے زمانوں میں سونا اور چاندی ہی بطور نقد پیسے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ تو آج ہے کہ نقدی پیسے جو ہے دوسری شکلوں میں نوٹ یا سکوں کی شکل میں آ گئے ہیں، ورنہ پچھلے زمانوں میں سونا اور چاندی ہی سے خرید و فروخت اور بطور نقد استعمال ہوتا تھا۔ اور آج کی طرح جو ہے بینک تو ہوتی نہیں تھی کہ بینکوں میں پیسہ یا سونا چاندی محفوظ ہو، کسی اے ٹی ایم میں پہنچ کر کارڈ ڈالو اور پیسے لے لو، یہ سارے معاملات تو تھے نہیں اس زمانے میں۔ تو لوگ سامان کو تھیلی میں، جھولے میں باندھا کرتے تھے، پیسوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے۔ تو کہا شخص نے کہ اگر مجھے کہیں پر سونا اور چاندی مل جائے میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرف وکاءها وعفاصها، تم اس کی رسی یا تھیلی کو اچھی طرح پہچان لو۔ رسی یعنی جس رسی سے باندھا گیا ہے، اور تھیلی جس تھیلی میں وہ سونا اور چاندی ہیں ان کو اچھی طرح پہچان لو۔ یعنی اگر یہ رسی اور تھیلی میں ہے، جھولے میں ہے، ورنہ اگر کھلا ہوا پڑا تھا، بکھرا ہوا، یا آج کے وقت میں جیسے کہ 100 درہم کہیں پر گرا مل گیا، 200، 1000 مل گیا۔ اب اگر 1000 درہم کسی کو ملا تو یہ ضروری نہیں کہ 1000 درہم کی وہی ایک ہی نوٹ 1000 کی ہو، درہم کی، بلکہ کئی نوٹیں ہو سکتی، 100 کی نوٹیں ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کے نوٹیں ہو سکتی ہیں، کچھ 100 کی ہیں، کچھ 200 کی ہیں، 500 کی ہیں، 10 کی بھی ہو سکتی ہیں، 5 کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ادھر پہچان کر لی جائے، یہ 1000 ملا ہے، یہ ایک ہی نوٹ ہے یا زیادہ نوٹیں ہیں، خوب اچھی طرح اس کی جانچ ہو جائے، کتنی کیا ہے یہ نوٹیں ہیں، کس قسم کی نوٹ ہیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم عرفها سنہ، اس کو گری پڑی جو چیز تمہیں ملی ہے سونا چاندی کی شکل میں یا عصر حاضر کے مطابق نقدی درہم روپیہ ملا ہے تمہیں، اس کی خوب اچھی جو ہے پہچان کر لو، اس کی صفات معلوم کر لو۔ اس کے بعد عرفها سنہ، 1 سال مکمل تم اس کی پہچان کراؤ، 1 سال مکمل تم اس کی پہچان کراؤ۔ پہچان کہاں کرائی جائے؟ جہاں پر وہ پیسہ ملا ہے اسی جگہ پر اور اسی کے ارد گرد اطراف میں کیا ہے پہچان کرائی جائے۔ بازار میں جیسے ملا ہے تو بازار میں اطراف میں جو لوگ ہیں ان کے درمیان آواز لگائی جائے، پکار لگائی جائے اور کہا جائے، اعلان کیا جائے کہ ہاں ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے، اتنا اتنا درہم یا روپیہ ملا ہے، وہ کس کا ہے، اس قسم کی باتیں ہوں۔ اور یہ معاملہ کب تک ہوگا؟ عرفها سنہ، 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ فإن لم تعرف، اور سال بھر گزر جانے کے بعد اگر اس کا مالک نہیں پہنچا، فاستنفقها، تو تم اسے خرچ کر لو، اس کی طرف سے صدقہ دے دو کسی کو، یا اگر تم ضرورت مند ہو تو تم اپنے اوپر خرچ کر لو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدِكَ، لیکن یہ تیرے پاس امانت ہے، تم اس کو خرچ کر لو۔ اگر سال بھر گزر جانے کے بعد کوئی نہیں آیا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، اور یہ چیز تمہارے پاس بطور امانت رہے گی، یہ چیز تمہارے پاس بطور امانت رہے گی۔ کیا مطلب بطور امانت رہے گی؟ کہ کل کو اگر سال بھر گزر جانے کے بعد تم نے اس کو خرچ کر لیا، اب خرچ کرنے کے بعد
اگر آ گیا اس کا مالک اور تم سے مطالبہ کرنے لگا تو تمہیں وہ لوٹانا ہوگا۔ خرچ کر لیا تم نے تو وہی چیز تمہیں لوٹانی ہوگی، اسی کی جیسے اگر کوئی چیز مل جائے، جیسے کہ موبائل فون قیمتی غائب ہو گیا، سال بھر آپ نے پہچان کرایا، اس کے بعد موبائل فون بیچ دیا مثال کے طور پر آپ نے، اور وہ پیسے لے کر اپنے اوپر خرچ کر لیے۔ اب جو ہے صاحب موبائل آیا موبائل لینے کے لیے، کسی نے بتایا کہ ہاں فلاں کے پاس ہمارا موبائل تھا، اب وہ موبائل تو ہاتھ میں ہے نہیں، تو وہی چیز جو ہے دوسری جو ہے آپ کو لا کر اسے دینی ہوگی، یا اس کی جو قیمت ہوگی اس وقت وہ قیمت اسے کیا ہے لوٹانی ہوگی، کیونکہ آپ نے فرمایا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، اپنے اوپر خرچ کر لو لیکن تمہارے پاس یہ امانت ہے، اور فرمایا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، اگر زمانہ بھر میں کسی دن اس کا طالب آ جائے، اس کا مالک آ جائے، اس کا طالب آ جائے تو تم اسے ادا کرو، تم اسے ادا کرو۔ یہ تو رہا پہلے سوال کا جواب، جس میں یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ الذهب والورق، کہ سونا اور چاندی اگر گرا پڑا مل جائے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے اس قسم کا تفصیل جواب دیا۔ کیا جواب تھا؟ کہ اس کی پہچان کر لو اچھی طرح، 1 سال اس کی جو ہے پہچان کراؤ، یعنی تم اسے اچھی طرح پہچان لو، اس کی صفات معلوم کر لو، اس کے بعد تم اس کی پہچان کراؤ لوگوں کے درمیان، اور اگر سال بھر گزر جانے کے بعد، یعنی سال بھر پہچان کرانا ہے، اگر کوئی نہیں آیا اس کا مالک تو اب تم اسے کیا ہے خرچ کر لو، لیکن اتنا ہے کہ وہ تمہارے پاس بطور امانت ہے، خرچ کرنے کے باوجود زندگی بھر میں، زمانہ بھر میں کبھی بھی اگر وہ آ جائے تم سے مطالبہ کرنے کے لیے تو تمہیں اسے کیا ہے لوٹانا ہوگا، یا اس کی قیمت لوٹانی ہوگی۔ اگر دیکھا جائے حضرات، عصر حاضر میں 1 سال اس کی پہچان کرانا، یا عصر حاضر میں اگر دیکھا جائے خاص اور بڑے شہروں میں اگر گری پڑی چیزیں مل جاتی ہیں تو آج اس طرح جو ہے اعلان کرانا اس کی شاید جو ہے ضرورت نہیں، بلکہ مخصوص ادارے ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی اور ادارہ جو مخصوص ادارے ہیں اس چیز کے ہیں، گمشدہ چیزیں ان کے پاس کیا ہے رکھ دی جائے، کسی مارکیٹ میں کسی مال میں داخل ہیں ادھر بھی کوئی نہ کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے، ادھر کوئی گری پڑی چیز ہے تو اس کو اٹھا کر ان کے حوالے کیا ہے کر دیا جائے فوری طور پر، اپنے پاس اسے نہ رکھا جائے، کیونکہ ایک نظام ہے، ایک قانون ہے جو لوگوں کے اموال کی حفاظت اور نگرانی کے لیے ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اگر کہیں پہ کوئی ادارہ ہے اور آپ کو جو ہے جب کوئی گری پڑی چیز ملی تو آپ اس ادارے کے حوالے کر دیں، اب اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پہچان کرائے، سال بھر یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جیسے کہ ضرورت ہو، اور پہچان کرانے کا مختلف طریقہ مختلف ذرائع ہیں کہ میڈیا میں اس کا اعلان کرا دیا جائے یا کوئی اور جو ہے طریقہ اپنایا جائے۔ اب اگر جو ہے اس ادارے کو جو ہے نہیں ملا اس کا صاحب، اب اس کا حق ہے کہ اسے بیچ دے یا محتاجین کے درمیان خرچ کر دے، پھر اگر کوئی آتا ہے اس کا طلب کرنے کے لیے تو اس ادارے کو اس کو کیا ہے لوٹانا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرا سوال کیا گیا وہ یہ اونٹ کے بارے میں، اگر اونٹ گم شدہ مل جائے اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ تمہارا اس سے کیا واسطہ، اونٹ تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کا کھانا پینا اس کے ساتھ ہے، جہاں چاہے درخت سے کھا لے، پانی ہے اس سے جو ہے پی لے، اور جسے کہتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا جلدی کیونکہ بڑی مخلوق ہے، اور کوئی ایسا جانور نہیں کہ اسے کوئی باندھ کر چھپ چھپا کے لے جائے، بلکہ منظر عام میں وہ چیز ہے، اور وہ کوئی ایسا جانور بھی نہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا صاحب اسے نہ ڈھونڈے، بلکہ اونٹ اگر گم جائے تو اس کا جو مالک ہے فوری طور پر پریشان ہوتا ہے اس کو کیا ہے ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ ایسی چیزیں جو نمایاں ہیں اور یقین ہے، امید ہے کہ مالک فوری طور پر اس کو تلاش کرے گا، تو ایسی چیزوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر راستے سے ہم گزر رہے ہیں، ویران جگہ ہے،
ادھر ایک کنارے ایک گاڑی نظر آ گئی، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑی کا مالک نہیں چھوڑ چھاڑ کے چل گیا، غائب ہوئی گاڑی خود سے تو آئے گی نہیں، جس طرح اونٹ خود سے جلدی کہیں جاتا نہیں، تو اس گاڑی کو اسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے، اس کا مالک ضرور آئے گا، اس کا مالک اس کو ادھر چھوڑا ہوگا یا کوئی اور معاملہ ہوگا، اس گاڑی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے، نہ تو اس کو کھولنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے، بڑی چیز ہے کہ آدمی فوری طور پر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز اس سے غائب ہو جائے یا چھوٹ جائے کہیں اور چلے جائے۔ تو المہم جب اونٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب مختلف دیا بنسبت اس کے سونا اور چاندی اگر غائب ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تیسرا سوال بکری کے بارے میں، اگر بکری کسی کی غائب ہو جائے تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ہی لک، وہ بکری تمہاری ہے یا تمہارے کسی اور بھائی کی، یعنی اگر تم لے لیے وہ تمہاری ہے، اور اگر تم نہیں لیتے ہو تو کوئی اور بھائی گزرے گا وہ لے لے گا، اس کا حق لینے کا، اور اگر وہ بھی نہیں لیتا تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اونٹ کو تو بھیڑیا کھائے گا نہیں، لیکن بکری کا معاملہ کیا ہے، بھیڑیا اس کو نہیں چھوڑے گا اگر دیکھ لے گا۔ تو اسی لیے بکری اگر مل جائے تو بکری کو فوری طور پر اپنے قبضے میں رکھ لیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی اور چیز ہو جس کو بکری پر قیاس کیا جا سکتا ہے عصر حاضر میں، اس کا بھی حکم یہی ہوگا کہ ایسی چیز کہ لوگوں کی نگاہ اگر اس پر پڑے تو لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں، تو فوری طور پر اسے اپنے قبضے میں کر اس نیت سے کہ اس کا جو صاحب ہے، اس کا جو مالک ہے، اس تک پہنچایا جائے، اس کا اعلان کیا جائے، پکار لگایا جائے لوگوں کے درمیان، سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے اس تک پہنچایا جائے۔ لیکن اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے رہنے سے کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، اس کو کوئی چھیڑے گا چھاڑے گا نہیں، جیسے گاڑیاں ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں، تو ان کو چھیڑنے کی یا ان کو اپنے ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو المہم کہنے کا مقصد یہ حضرات، یہ کچھ بنیادی تعلیمات ایسی تھیں جو کہ روزمرہ کے جو معاملات ہمارے ہیں، آتے جاتے گزرتے پھرتے گری پڑی چیزیں ملتی ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ یہی کہ ان کو اٹھا لیا جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی پہچان کرا سکتے ہیں، سال بھر اس کی پہچان کرائی جائے، تب بھی اگر کوئی نہ آئے اپنے اوپر خرچ کر لیں، لیکن وہ امانت آپ کے پاس رہے گی، بعد میں کبھی بھی زمانہ بھر میں کبھی بھی وہ آتا ہے اس کا مالک، تو آپ کو اسے لوٹانا ہوگا۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ پر آپ رہتے ہیں جہاں پر مخصوص ادارے اس کام کے لیے ہیں، تو اس چیز کو لے کر کے آپ اس ادارے کے حوالے کر دیں۔ اب ادارے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے صاحب اور اس کے مالک کو ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔